معزز سامعین و حاضرین، رب العالمین دے پاک کلام دے وچوں ایک ایتی کریمہ دا شرف حاصل ہے، تواڈے سامنے میں تلاوت کیتی ہے۔ مالک کریم نظام فرماندا ہے کہ فاذکرونی، اے بندہ مومن تو میرا ذکر کر، اذکرکم، میں رب العالمین تیرا ذکر کروں، واشکرونی ولا تکفرون، اور تو شکر بھی ادا کر اور میں اللہ دے شکر کا اور اس کا احترام اور ادب بھی کیتا کر۔ اس کے بعد اسی ایت کریمہ کے حوالہ دے نال اگر انسان تفسیر و بیان کا مطالعہ کرے اور تاجدار جہرا پیر کرم شاہ رضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ضیاء نبی شریف کے اندر اس گل کو بیان کیتا ہے۔ آپ بھی فرماتے ہیں کہ انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ انسان کا ذکر کرتا، لیکن اس کے اندر مختلف چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ ایک بندہ مومن وہ ہے جڑا انسان 24 گھنٹے اندر یاد نہیں کرتا، لیکن ایسا لمحہ آتا ہے کہ انسان سے مصیبت آ رہی ہے کہ اس ویلے وہ لفظ بولتا کہ اے مالک کریم میرے تے مہربانی فرما، میرے تے اپنا کرم نازل فرما۔ میرا رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر بندہ مومن اپنی مصیبت کے وقت ہی میں اللہ نے یاد کرے، میں واقعی مالک کریم کو کا ذکر عرش مولا تے کرنا۔ اس سے اہل مبارک کے حوالے دے نال گل اگے لے کے رہندے ہاں، اور جیڑا بندہ مومن اللہ کریم کو بغیر مصیبت تو یاد کرے، میرا مالک فرماتا ہے کہ میں اس کا بھی ذکر کرتا ہوں، لیکن جیڑا بندہ مصیبت کے اندر اس اللہ نے یاد کرے، میرا پاک اللہ فرماتا کہ میں اس کا جلدی اپنوں کا ذکر اسے بیان کرنا، تاکہ میرے فرشتے اور میں اللہ کا ذکر کریے، اس انسان کا چرچا بلند ہو جاوے۔ اللہ کریم اپنے اس ذکر کی وجہ تو اس جڑا دکھ اور مصیبت ہے اس کو دور فرما دینا۔ تو معزز سامعین و حاضرین، رب العالمین کی بارگاہ کے اندر سوال کیتا گیا، اے مالک کریم بندہ مومن کا تن یاد کرتا ہے، کیونکہ انسان ہے تو تا عبادت تو پاک ہے، تو تواضع لا شریک ہے، تیری ذات تے بڑی اعلی ہے، تو ہر کسی کے میں یاد کرتا ہے، تو تواضع لا شریک ہے، انسان تے بے شمار نے او تا ہر ٹن کوئی نہ کوئی یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان اس علاقے کے اندر یاد کر رہا، حالانکہ اتنی بستی ہے، لیکن اگر ایک انسان یاد کرتا ہے، بات اسی طرح پر لے علاقے کے اندر چلے جاؤ، اگر اتنی بھی ایک انسان یاد کرتا ہے تو مالک کریم کا ہے کہ اس کو اتنے بھی انسان یاد کرتا ہے، دوسرے علاقے کے اندر یاد کرتا ہے، حتیٰ کہ کلی کائنات ایسی ہے جتنے اللہ تعالیٰ نے انسان رہنے نے، لیکن ہر جگہ تے ایسے انسان ہونے نے جڑے مالک کریم نو یاد کرتے ہیں۔ مالک کریم کی بارگاہ کے اندر سوال کیتا گیا، اے مالک کریم ہر انسان ہر جگہ تے رہ کے تن یاد کرتا ہے، تو تواضع لا شریک ہے، اے میرے پاک اللہ تو کیویں ہر انسان کو یاد کر لینا ہے۔ تو معزز سامعین و حاضرین، میرا رب العالمین فرماتا ہے اگر ایک انسان میں یاد کرے، میں اس انسان کا چرچا اس عرش مولا تے کر داں، وقت ہر انسان تے میں پہنچ جاواں، کیونکہ میں مالک کریم ہوں جس کی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ فرماتا کہ میری شان یہ ہے کہ میں ہر چیز سے قادر ہوں، میں قدرت رکھتا، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جیڑی میں اللہ دے کول کی ہوئے چھپی ہوئی ہوئے، بلکہ میں مالک کریم ہر انسان کو یاد کرنا اپنے انداز دینا۔ تو معزز سامعین و حاضرین، وقت دوسرا سوال یہ ہو گیا کہ اے مالک کریم انسان سے تن یاد کرتا ہے، کیونکہ اور انسان ہے
سوال کیتا گیا اے مالک کریم اگر ایک انسان کا ڈھیر سارا مجمع اکٹھا کر کے ڈھیر سارے لوگ جمع کر کے تے اللہ کا ذکر بلند کرے اے مالک کریم تو آگے کرتا ہے آؤ لوگوں توجہ فرماؤ میرا رب العالمین فرماتا ہے اگر ڈھیر سارے لوگ جمع ہو جائے وقت میں بڑے فخر کے نال فرشتوں کو بلاتا ہوں جبریل امین تمہیں سوال کرنا اے جبریل امین جبریل تیرے جی رب العالمین کے حکم میں میرا پاک اللہ فرماتا ہے میں جبریل کا اپنا جا عرش مولا تے اعلان کر دے سارے فرشتوں کو اعلان کر کے دس دے کہ تو رب العالمین پہ بلاتا ہے رب العالمین فرماتا ہے جس ویلے سارے فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں جس ویلے سارے جمع ہو کے آتے ہیں اے مالک کریم کیڑا حکم ہے میرا اللہ آپ ہے کہ میں بڑا سر بلند کر کے کہ بڑے فضل تے بڑے مان دے نال فرشتوں کو اعلان کر دواں فرشتوں کو خطاب کر دواں کہ جس ویلے میں انسان بنا لگیا تو سب فرشتے آتے ہیں مولا انسان دا بنائی فرشتے کیا گیا اے مالک کریم انسان دا بنائی رب العالمین نے پوچھا کیوں 12 نمبر پہلا ہے رکوع جڑا چوتھا شروع ہو رہا ہے اسی دن میں گل بیان کی گئی ہے اللہ تعالی نے پوچھا وجہ کی ہے فرشتے آکھن لگے مالک کریم اسا تھوڑے اندر عبادت نہیں کرتے ہیں پھر ذکر نہیں کرتے ہیں لیکن انسان کائنات اندر آ جائے گا اس وجہ انسان پیدا ہو جائے گا وہ قتل و غارت کرے گا وہ خون ریزیاں کرے گا وہ جھوٹ بولے گا وہ ایک دوسرے کا حق کھاوے گا وہ زنا کرے گا اے مالک کریم بدکاریاں کرے گا اللہ تعالی نے فرمایا انی عالم والا تعلم اے فرشتو جو میں جانتا ہوں تسی نہیں جانتے لیکن مالک نے جس ویلے انسان بنا دیتا ہے اور اللہ تعالی بڑا خبر پہ کرتا ہے اے میرے فرشتو تسی جانتے ہو کہ انسان نہ بنائی دیکھو میرا انسان دنیا کے اندر میرے گھر کے اندر بیٹھ کے میں اللہ کا ذکر پہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اگر ایک انسان نا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا جس کی حاضری کوئی نہیں کیوں خوش ہوتا وہ اس واسطے فرشتے خطاب کرتا کہ تسی زیادہ انسان نہ بنائی دیکھو میں انسان بنایا کہ وہ آج انسان میں اللہ کا سارے لوگوں جمع کر کے ذکر پہ کر دے اتنی آسانی شام ہے اس اللہ دے ہاں تو آسان بھی چاہیے کہ اصلی اللہ کا ذکر کرتے رہیے تاکہ سادہ چرچا اس زمین تے بھی ہوئے اس فرش مولت تے بھی ہوئے معزز سامعین و حاضرین اور اللہ تعالی کی ذات ہوئے جڑی انسان نو کدی گلے نہیں چھڈتی انسان نو ماں باپ بہن بھائی سکی بیلی سارا کو چھڑ جاندا ہے نا واقعی اللہ کی ذات ایسی ہے جڑی انسان نو چھڑ دی نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام آپ اللہ کے نبی گزرے ہیں اور انہوں نے متعلق کل ہے کہ آج اساڑے اس دور کے مطابق کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں کا رزق انسان دے آتے تو سانو منوے دیو کہ وڈے لوگ انہیں نوکر رکھے ہوگا اس کو اور اسی گھر کی بیٹی اسی گھر مستری لا لیتے ہیں اسی نوکر رکھ لیتے ہیں مالے واسطے مستری جس ویلے اپنا کام کر کے جانتے ہیں یا نوکر جس ویلے اپنا کام کر کے جانتے ہیں تے آسان چاہیے اگر سی حضور تے امت ہی ہے نا اگر سی حق رکھتے ہیں کہ ایسا حضور تے امت ہی ہے تے قبلی والد نے فرمایا کہ میرے صحابہ اگر کسی انسان کو کام کرواؤ اس کا پسینہ سکن تو پہلے اس کو مزدوری دے دے حضور تے سن یہ دسیا لیکن اسی آپ کا کام کرا کے تے کوئی نہ اس انسان رکھنا یار میرے تے وقت تھوڑا جا ماڑے میرے کو تے پیسے نہیں ہیں کہ میں تیری مزدوری دے لواں یا میں تیرا حق ادا کر سکا بلکہ حضور نے طے فرمایا کہ اس کا پسینہ آپ نے خشک نہ ہوئے اس کو پہلی مزدوری ادا کر دے ایک کنڈیشن آئے صورت حال ہے لیکن عموماً آج لوگوں کے ہاتھ کے اندر رزق آ گیا اور انسان جڑے وہ بھوک نال ختم ہو رہے ہیں اور یہ دعا کیتی کرو کہ انشاءاللہ قیامت تک کسی انسان سے محتاج ایک انسان نہ ہوئے تو انگال میں یہ کرتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ وہ اللہ کے نبی ہے گل لمبی ہو رہی میں مختصر گل آپ نے سمجھا کہ آپ نے بہت بڑی چلنا چاہتا
نے شیخ سنے اس کے اور میں سے بیان بھی کر چکیا کہ 3 میل دور اللہ کا نبی آ رہے ہیں تے چمٹی اے جڑی کیڑی نہیں تھلے ودی ہوتی چھوٹی جی اس نے دنیا چمٹی دسیا کہ اللہ کا نبی سلیمان آ رہے ہیں اس چمٹی نے 3 میل دور اور سلیمان وقت ہے نا جے اوتھے پہنچے تے ساری اتنی چمٹیاں دے وچوں اس چمٹی نے اپنی کلی تو اٹھایا جس نے اللہ دے نبی کا ذکر کیتا ہے اتنی شان اور عظمت کہ اللہ نے اتنی طاقت دیتی ہے کہ سلیمان نے اس چمٹی کو اٹھایا جس نے اللہ کے نبی کا ذکر کیتا پتہ چلیا کہ اللہ اگر طاقت دینے تے آوے تے بعد چمٹی 3 میل دور ہی دکھا دیتا کہ فلانی جگہ تے اللہ کے نبی آ رہے ہیں اور اگر اللہ اپنے نبی نے طاقت دے تے بعد ہزاروں چمٹیاں دے وچوں اللہ کا نبی اس چمٹی کو اٹھاتا ہے جس نے دنیا چمٹیاں نے دسیا ہے کہ اللہ کا نبی آ رہے ہیں معزز سامعین گل میں کر رہا ہوں کہ حضرت سلیمان نے پوچھا چمٹی دے کول اس کیڑی دے کول کہ اے کیڑی تیرا کتنا خرچہ ہے سال دا او کیڑی آکھن لگی نبی اللہ چاول دے 2 دانے جڑے ہوندے نا او میرا سال دا خرچہ ہے اتنا میں کھانی ہاں کیڑے دانے چاول دے 2 دانے جتنا میں خرچہ کر دیا اللہ کے نبی نے اس کو ایک مخصوص جگہ تے قید کر دیتا اور 2 چاول دے دانے بھی رکھ دیتے معزز سامعین سال گزرن کے بعد اللہ کے نبی نے اتھوں چمٹی نے آزاد کیتا تے ویکھیا ایک دانہ کھاتا پیا تے ایک حالت ہی بچے پیا اللہ کا نبی آیا حضرت سلیمان نے پوچھا ہے چمٹی ہے کیڑی تو تے 2 دانے منگے ہے تے ایک کیوں کھاتا ہی آخیا نبی اللہ پہلے من اللہ نے کر دیا اگر میں 2 بھی کھا جاواں میں اللہ تیجا بھی عطا کر دیندا لیکن نبی اللہ ہن تو آڈے ہتھی رزق آیا تو اللہ دے نبی ضرور ہے پر آدم دی اولاد تو ہے نا آج میرا رزق انسان دے ہاتھ ہے میں ایک بچا کے اس کو رکھا کہ آئندہ سال پتہ نہیں ملنے یا نہ ملنے تو انسان دے ہاتھ میرا رزق آ گیا معزز سامعین تو بات اللہ شریک ہے اسا اپنے کھاون تو واقف تے کھا رہے ہیں لیکن اللہ نے کبھی نہیں پوچھا ہے بندہ مومن آج تو کل کا زیادہ کھاتا ہے نماز ایک نہیں ہے پڑھی میں تو کل تک رزق دینا ہی نہیں بلکہ مالک وعد کی طور پہ میں عطا کر دیتا اور مالک اس آس سے عطا کرتا ہے وہ تواڈے میرے نال زیادہ جانتے ہیں کیونکہ اس نے اساں بنائے او اللہ بہتر جانتا ہے اللہ اس واسطے رزق دینا اپنی نعمت عطا کرتا ہو سکتا بندے نے کدے میرے ہی خیال آ جائے کدے میری نعمت کھا کھا کے شکر واسطے آ جاوے یا کدے میں اللہ اس کو رزق تھوڑا جہا گھٹ دے چھڈا تے میں اللہ دی بات بھی یاد کر دے میں اللہ بات کی راضی ہو تو معزز سامعین حاضرین ایک بادشاہ آیا بڑا نیک اور چنگا بادشاہ آیا اس کی حکمرانی اتنی ہے کہ اس کے پورے جتنے تک اس کی بادشاہی ہے اتنے تک کوئی بندہ پریشان نہیں آیا وہ آیا بادشاہ نہیں جس کی وجہ تو غریب جڑے کو بھوک نال مارن وہ آیا اور بادشاہ نہیں وہ اس وقت کا بادشاہ ہے جس ویلے اللہ کے نیک اور سچے لوگ اس دنیا تے رہندے ہیں وہ بادشاہ بیمار ہو گیا بڑا نیک بادشاہ ہے اس نے ڈھیر سارے طبیب بلا لے ڈھیر سارے حکیم بلا لے انہوں نے ویکھیا انہوں نے ناکام کر دیتا کہ بادشاہ صاحب تسی کدی ہن وال نہیں ہو سکتے تسی ہن موت کا انتظار کرو تہاڈا ٹائم پورا ہو گیا جڑا بندہ سندا ہے کہ ساڈے بادشاہ دا وقت قریب آ گیا وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنا چنگا بادشاہ پتہ نہیں ملنا یا نہیں ملنا معزز سامعین ایک ایسا بزرگ آیا ایک ایسا بادشاہ آیا وہ حاضر ہویا اس بادشاہ نے اپنی گل سنائی کہ میرے نال تے مسئلہ بن چکیا میں چارپائی تے پیا موت کا انتظار کر رہا ہوں اس نے ایک طبیب بلایا سفید داڑھی بزرگ آدمی طبیب حاضر ہو گیا بادشاہ نے آخیا کہ میری جتنا خرچ ہو جاوے جو کچھ لگ جاوے میں بچنا چاہیے اس نے آخیا حکیم نے کہ بادشاہ صاحب تسی بچ سکتے ہو پر دوائی بڑی مشکل ہے دوائی کے ہے بڑی مشکل ہے صرف پر اللہ دی کیونکہ میں ذکر چھڑے کہ فاذکرونی اذکرکم تسی میں اللہ نہیں یاد کرو میں اللہ دعا نہیں یاد کرتا موضوع میرا وہی ہے معزز سامعین اس حکیم نے آخیا کہ 7 تو 8 سال کا بچہ ہوئے
معصوم بچہ ہوئے اور اس کو ذبح کیا جائے، اس کا جڑا خون نکل سی نا، اس گرم خون اور تازہ خون دے نال میں ایک دوائی بڑا سکتا بچ جا سکے۔ تو معزز سامعین و حاضرین، بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دے چھڑیا، اپنی فوج کو حکم دیتا، او فوج پھرتیا پھراندیا، کدی ہکی گیرا کدی دوجے گیرا، پھرتیا پھرتیا سوال کرتے نے، اوے گیرا لے او تھوڑا بادشاہ مرن چلے آئے۔ بالکل آخری ٹائم آ گیا، اس دی ایک دوائی ہے کہ اگر تسی اپنا ایک معصوم بچہ پیش کر دیا، اس کو ذبح کیا جائے، اس کا خون نکلے گا، بادشاہ ٹھیک ہو جائے گا، اس خون کے نال دوا بن جائے گی، پھر بادشاہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کی بادشاہی سلامت رہے گی، تسی لوگ بھی خوشحال رہو گے۔ لیکن آج کون اپنا بچہ دیتا ہے؟ جتنا بھی نافرمان ہوئے، جتنا بھی گستاخیاں کرتا ہوئے، کوئی بچہ اپنا ذبح کرنے واسطے نہیں دینا۔ آج سارے سامنے حال موجود ہے، اگر ایک انسان کا ماں فوت ہو جاوے، اگر ایک انسان کے باپ فوت ہو جاوے، اسی اپنے ہتھاں دے نال قبر تے سٹا دیا، لیکن اس دے نال مرے کدے نہیں، اسی اس دے نال مرنا برداشت نہیں کرتے۔ ایک انسان جینے کنے ذبح کریے، کنے ماں برداشت کرے کہ میرا بیٹا ذبح کیتا جا رہا، کنے باپ برداشت کرے، کنے بہن تے بھرا برداشت کرا۔ تو معزز سامعین و حاضرین، جس ویلے فوج بیکار ہو کے ہر پاس انہاں دا منہ پھیریا گیا ہے، ہر پاس انہاں نوں نا ہی ملی ہے کہ بادشاہ بچے یا بچے اسی اپنے پتر نہیں دے سکتے، ساری فوج ناکام ہو کے واپس آ رہی ہے۔ آخر کار ایک راستے دے اندر انہاں نوں دور تے ایک ڈیرا نظر آیا ہے، ایک ڈیرا ایک گھر نظر آیا ہے، او تو مڑ پئی فوج، مڑدیا جا کے ویکھیا ایک ڈیرے تے ایک وڈیرا بابا تے ایک وڈیری ماں بیٹھی ہے، انہاں دے سامنے ایک 7-8 سال دا بچہ پہ کھیلدا ہے۔ فوج حاضر ہو گئی، آکھن لگے بابا جان فلانے بادشاہ نوں جاندا ہے۔ بابا آکھن لگیا میں ڈاڈا جاندا، میری تو زندگی گزر گئی اس جنگلات کے اندر بیٹھا، اتنا بادشاہ چنگا ہے کہ آج تک نہ کدی چوری ہوئی نہ ساڈا کدی نقصان ہویا ہے۔ فوج نے پہلے بادل مطمئن کیتا کہ بادشاہ تے خوش ہیں، اس بادشاہ نے کون کتنی نعمتیں دیتی ہیں۔ بابا آکھن لگا میرے پہلے بچپن ہے، اب جوانی آئی، ہن بڑھاپا آ گیا، لیکن میں جنگل وچ بیٹھا، نہ آج تک میری چوری ہوئی ہے، نہ آج تک میرا کوئی نقصان ہویا۔ کہ انہوں نے آکھیا بابا ہن بادشاہ مرن پہ آ گیا، بادشاہ کیا ہو گیا؟ مرن پہ آ گیا، کہ اس دی دوائی چاہیے، بابا جان ساڑی امداد کر سکتے ہو؟ بابا آکھن لگے بھی ضرور کر سکتا۔ کیڑی چیز ہے؟ انہوں نے آکھیا بابا جی اس دی دوائی اس چیز نال بننی کہ 7-8 سال دا بچہ ہوئے، اس کو زندہ کیتا جاوے، پھر اس دا خون جڑا ذبح ہوندا وہ جمع کیتا جاوے، جس خون نو اس جمع کر کے اس دے نال دوائی بنسی، پھر بادشاہ بچ جاسی۔ وڈیرا بابا تے او مائی وہ تھوڑے منافع پسند 2 منٹ ٹائم چاہیے، وہ علیحدہ ہو گئے۔ وہ بڈھا آکھن لگیا کہ آج تک بادشاہ نے ساڑی اتنی امداد کی تھی، ساڑھے نال اتنی محبت پیش کی تھی کہ ساڑھا کوئی نقصان نہیں ہویا، تے اسی انہیں بڑھے ہو گئے ہیں، سب پچھلی عمر اللہ نے ایک پتر دیتے ہیں، لیکن اس پتر کی جوانی ایسا نہیں دیکھنی، اس پتر کا رزق صاحب نہیں ملنا، ساڑھی تے بالکل امبر ڈال چکی ہے، اس کو مرن دے قریب ہو گیا، کیوں نہ ہوئے کسی اپنا پتر دے کے بادشاہ کو بچا لئیے۔ اس بابے نے آکھیا کہ فوجیوں تسی میرا پتر لے جاؤ۔ جس میں وہ بچہ اتھو گھروں نکلیا، اور ماں کے باپ دونوں نے حوالے کی فوج نے اس کو ذبح کرو، بادشاہ کو بچا لو۔ وہ بچہ آخر جس میں انسان دے آنکھا وقت آوے نا، یہ بیٹھ دے بھائیے کو جانا یا ماں پہ وڈیرا سایہ ہوگا، وہ بچہ اس کا اور کوئی بھی نہیں، ایک ماں دے پہ ہویا اس نے بھی فوجی نے حوالے کر دیتا، اس کو ذبح کر دے۔ بچہ جس میں بادشاہ دی کچہری پہنچیا، پوری دنیا خوش ہو گئی کہ ساڑھا بادشاہ بچ ویسی، بچہ آ گیا۔ اس بادشاہ نے حکم دیتا، اور اگلی گل میری بھی چگال ایک چھوٹ گئی ہے، بادشاہ نے بھی آکھیا فوج نو کہ کسی اگر بچہ کوئی دے چھٹے تے لے آنا، اگر نہ دے تے زبردستی لینا نہیں، کہ اگر آج کی ساڑھی حکومت ہوتی تے وہ سب کچھ بغیر ساڑھا بچہ پھانسی تے ذبح کر دیتے، کیونکہ آج وقت ہی ساڑھا تے ایسا آیا کرتا۔
اس بادشاہ نے ایک ضرور کی ہے کہ کوئی دیوے تو ٹھیک ہے، نہ دیوے تو بے شک میں مر جاواں، کسی نال زیادتی کرنی نہیں۔ وہ فوجی حاضر ہو گئے، اس نے پوچھا ہاں کس تو بچہ لے آئے ہو؟ اس فوجی نے ساری کہانی سنائی۔ اس طرح بابا یا اس کو اسی گیا، اس نے بیوی کے نال مشورہ کیتے، بچہ ساتھ دیتے اور اس صلاح دے نال لے کے آیا۔ بادشاہ نے آکھیا قصائی بلا لے آؤ۔ اتنا مجمع لگویا، کچہری ہے، وزیر نال بیٹھے، بادشاہ اپنی مسند پہ بیٹھیا، قصائی آ گیا، چھری بھی آ گئی، اس بچے نے سب سے پہلے زمین نال ویکھیا، زمین نال نظراں ٹکائیاں، اس بچے دی آنکھاں دے وچ آنسو آ گئے، 7 تو 8 سال دا بچہ ہے۔ پھر اس بچے نے انہاں وزیراں نظراں ٹکائیاں، انہاں وزیراں ویکھیا، آخر تے بچے نے بادشاہ نظراں ٹکائیاں، تے بعد اس دے بعد اس بچے نے آسمان ال نگاہ اٹھا لی اور آخدا کہ اے مالک کریم، اپنے پیارے حبیب کا صدقہ میں نے ظالموں کو بچا لے۔ اس بچے نے نظر اللہ ٹکا لیاں، جس ویلے نظر اللہ ٹک گئیاں تے ادو اللہ کی کرم نوازی ہو گئی اور بچہ تاں بچ سکتا ہے جب بادشاہ صحیح سلامت ہو گیا۔ ادو اللہ نے اپنے پیارے حبیب کا صدقہ کرم نوازی فرمائی اور بادشاہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اس چند لمحے کے اندر ٹھیک ہو گیا اور اٹھ کے آتا کہ اے بچے اپنی نگاہاں ہیٹھ کر لے، پتلی تیری نگاہاں اندر اللہ نے کڑی طاقت رکھ چھڑی ہے۔ بچے نے نگاہاں ہیٹھاں کیتیاں، تھلا ویکھ لیا، اس بچے نے نماز نہیں پڑھی اس نے، اس بچے نے قرآن نہیں پڑھایا، اس بچے نے کوئی زکات نہیں دیتی ہے، اس بچے نے صرف دل و روح کے اس اللہ کریم کو یاد کیا کہ اے مالک کریم، میرے اوپر آخری ٹائم آ گیا۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ اگر آخری ٹائم اتنی مصیبت کے اندر گڑ گڑا کے بھی انسان نے میں اللہ آواز دیتی، میں اللہ کی ضرور مصیبت کو دور کرا اور انتقال میں لازمی کرا کہ بات یہ بھی نہیں ہے کہ تسا سورج چڑھتا پہ ہوئے یا سورج سرتے ہوئے یا سورج لاندا پہ ہوئے تا اللہ یاد کرنا، بلکہ پارہ نمبر 3 تقریباً ہر بندے آیت الکرسی آتی ہے، آتی نا۔ اگر تسی کو ترجمہ پڑھو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیتا گیا اور وعدہ لا شریک او ذات ہے جس نو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، او مالک جاگن تو بڑا جاگر آتا اور سامن تو پا کے جاگن تو پا کے 24 گھنٹے مالک کریم حاضر رہتے ہیں۔ اور بات یہ نہیں کہ صرف انہاں لوگوں نے دیکھ لیا، ہر جگہ پہ میرے مالک کریم دیکھ رہے کیا ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ سونتا کیوں نہیں؟ یہ بھی ایک راز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ہو سکتا رات دے 12 ہوئے، ساری کائنات ستی پئی ہوئے تے ایک آدم دا پتر اٹھ کے آکھے کہ یا اللہ میرے کو فلانا گناہ ہو گیا، میں معاف کر دے۔ میں سونتا اس گناہ کہ 24 گھنٹے کے اندر کسی ویلے بھی کوئی بندہ میں نے یاد کرے تو میں اللہ اس کی گل سن لواں، میں اس کو جاگتا۔ تو معزز سامعین و حاضرین، اس بادشاہ نے آخیا بچے اے دس کہ تو پہلے زمین نال ویکھیا، وقت تو میرے سجی سائڈ ویکھیا، وقت کھبی سائڈ ویکھیا، وقت تو میں نے ویکھیا، اس تو بعد تو آسمان نال ویکھیا، بچے راز کے نے۔ بچہ آخر لگیا اے بادشاہ سلامت، جس ویلے تو سب قصائی بلائے میں سب تو پہلے ہیٹھا نظرہ کر لیا تے آخیا میں کس نو صدا مارا، میری عقل والدین تا ہی گئی ہے کہ میں اپنی ماں یا باپ کو صدا مارا، اور ماں باپ تے وہ ہوندے جڑا اگر بچے نے کنڈا چپ جاوے تے برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ بچہ آخر لگیا کہ میں اس تو ویکھیا زمین ال اور یہ سوچن لگ پیا کہ کاش میری ماں یا میرا باپ انہاں ظالموں تو میں بچا لوے، لیکن کچھ بھی نہیں بنیا۔ وقت میں تیری سچی سائڈ تے تیرے وزیراں نے دیکھا کہ ہو سکتا ہے انہاں دے وچوں کسی دا بچہ میری عمر دا ہوے تے انہاں طرح آ جاوے۔ وقت میں کھبی سائڈ تے دیکھا کہ جڑے اتنے وزیر تے فوجی بیٹھے تو ہو سکتا کسی دا بچہ ہوئے، کسی دا بیٹا ہوئے، کسی دا بھرا ہوئے، کسی دا کوئی رشتہ دار میری عمر دا ہوئے، کسی میرے تے طرح آ جاوے، لیکن بادشاہ سلامت کسی میرے تے طرف نہیں آیا۔ وقت میں تیرے نگاہ اٹھایا کہ ہو سکتا تو اتنا رحم و کرم والا بادشاہ ہے، لوگوں کی خدمت کرتا، ہو سکتا تینی میرے تے رحم آ جاوے، لیکن تمہیں میرے سامنے قصائی بلا لیا جس ویلے میرا کچھ بھی نہیں بنیا۔ وقت میں اپنی نگاہ اس مالک کریم اور اٹھایا جڑا ہر
کسی دی آواز سن دے اے بادشاہ سلامت میں دلو رو کے آکھیا کہ مالک کریم میں نے جنہ ظالمت تو بچا اور میری نگاہ وچ کوئی طاقت نہیں صرف میرے دل نے بڑی قویت دے نال اور بڑی تسلیم دے نال اللہ کو یاد کیتا ہے اور میری کوئی طاقت نہیں تو پتہ چلیا کہ اگر مصیبت کے اندر اللہ کی یاد کری تے اللہ اس کی گل سننا لازمی ہے اس وقت سنگیو آسان چاہیے کہ اے شعبان کا مہینہ اور اسی مہینے کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان شہری جڑا شعبان اے میں محمد کا مہینہ شعبان شہری اے مہینہ کدا میں محمد دا و رمضان شہر اللہ اور جڑا رمضان ہے وہ میرے اللہ کا مہینہ ہے آسان اس مہینے کے اندر نماز کی پابندی کرنی چاہیے آسان اسی مہینے کے اندر اس اللہ کے کول معافی منگنی چاہیے تاں ساڈے کول رمضان کی تیاری ہو سکے اور یعنی میں پوائنٹ والی گل کی تھی حضرت سلیمان علی کہ اس نے چمٹی 2 چولن دانے دیتے ہیں لیکن اس نے ایک بچا کے رکھا ہے ایک کھاتا ہے کہ ہن میرا رزق اللہ کے ہاں نہیں ہن بندے دے ہاں آ گیا گزارش اتنی ساری ہے کہ سارے ذمہ دار سنگی بیٹھے ہو میں بھی ذمہ دار ہوں ہر انسان اپنا ہاتھ پیر مارتے تاں ہی اللہ رزق دیتا ہے کبھی کرسی تے بیٹھے ہیں چارپائی تے بیٹھے رزق نہیں آیا گزارش اتنی ساری ہے کہ الحمدللہ اسا سارا رزق کس کو لے اللہ کو لے نا ایک گل تسلیم کر دیو اسا سارا رزق کس کو لے اللہ کو لے اسا اگر اپنے ہاتھ پیر تے رکھ لگی ہو سکتا ہے اللہ تعالی اساڈے پکے فصل کی تباہ کر دے وہ کدی ہے نا قدرت رکھتا ہے اس واسطے تو چاہیے اگر پہلی گل تو یہ ہے کہ تسا مسجد جا کے نماز سمودی پڑھو پہلی گل تو یہ ہے اگر تسی ڈیرے ڈبے والے سنگی نہیں پہنچ سکتے بندہ لیٹ جاگ ہوتی ہے یار مسجد جاواں تے ٹائم گزر جانا اس واسطے میری گزارش ہے میں کوئی چھوٹ اپنی طرف نہیں دے رہا اسلام میں گل آتا ہے کہ اگر تیرے کول مسجد دور ہے تو نماز واسطے جانا تیرا ٹائم ویندا ہے تو اٹھی وضو کر کوئی مصلی دی لوڑ نہیں تو اللہ دی پاک سرزمین دے اوتے اس اللہ دا سجدہ دے پھر اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں سجدہ جلدی قبول کرتا ہوں سمجھ آ رہی ہے نا اے ڈیر ڈبے والے سنگی اٹھی وضو کر کے اپنی نماز پڑھو تے اپنی من کے کڑکن ہاتھ لاؤ میں بڑے دعوے دے نال گل کرتا کہ اگر اللہ دا ذکر کر کے تے اپنا کام شروع کر سو میرا پاک اللہ اس کے اندر برکت پا دے اس وقت اپنے ہاتھ نہیں رکھنے کہ یار آج میں اگر کنال وڈی ہے کل میں تو ڈیر وڈا کہ میں کلا وڈا تو میں 2 وڈا جو اللہ نے چاہنا ہے تو وہی کرنا ہے اس تو بعد نہیں کر سکتا اس واسطے میری گزارش ہے کہ رمضان شریف آ رہا تسی کوشش کرو کہ تاکہ اسی اللہ تعالی کی راضی کر لئیے کہ اپنا کام بھی کر لئیے اس واسطے ساڈے واسطے ضروری ہے کہ اسی کم از کم 5 ٹائم نماز تو پڑھیے اور صورت حال ایسی آ رہی ہے میں بھی گل کر دے میں کہ بدھ جمعرات بدھ دسیا ہو سکا بدھ جمعرات روزہ پڑھ یا بدھ بھی پڑھ جاوے میری گزارش ہے جیڑا بندہ کام کرتا ہے وہ روزہ نہیں رکھتا یہ گل ہے گل یہ ہے نا بولو یار روزہ بندہ نہیں رکھتا اور عموماً ساری روٹین اج بن چکی ہے کہ اسا ایک گناہ کرتے ہیں دوجا اسی اس تے فخر کرتے ہیں اے گل میری سمجھائے ایک بندہ کو روزہ نہیں رکھتا اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو چھپ کے کھاوے پیوے وجہ اس روزہ نہیں رکھیا اس نے گل اندر ہی اس اللہ پتہ ہے بھائی روزہ رکھیا ہی نہیں یہ گل نا ہن اگر جو میرے اندر گل ہے تو اس گل کا علم نہیں لیکن میرا اللہ جانتا ہے اس واسطے اگر ایک انسان نے روزہ نہیں رکھیا وہ یہ نہ کرے کہ فلانے گھر کے بندے تو روٹی پکا کے نال چاہ لے کے آتے پہ فلانی تو بھی پیچھے چاہ لے کے آوے یہ گل نہیں کرتے اگر ایک جہنم وال ویندا پیا تے دوجے نہیں رہنا چاہیے جے اگر تو اتنا بھی شوق ہے دوجے دی نقل کرنا تے وقت اگر کوئی مسیحی نماز واسطے آنا پیا تے وقت اللہ دی طرف آوے ایسی بھی کدے کسی دی نقل کر کے بھی آ گئے کرو اسی گناہ وال تے دوجے دا ویکھ کے اسی بھی گناہ کر لینا لیکن اگر کوئی نیکی کرتا پھر تے اسی پرا منہ کر کے لگ لینا گزارش اتنی ساری ہے اگر تسی روزہ نہیں رکھتے تے کیویں کھانا پینا چھپ کے کھانا پینا ہے پردے دے نال پانا ہے تاکہ تہاڈا راز اس اللہ دے ہاں رہے ایتھے میں تانوں ایک گل دس کے تا اپنی گل ختم کرتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
بندہ حضرت موسیٰ کو حاضر ہو گیا، آخر لگے اے اللہ دے نبی کیا اللہ میرے تے راضی ہے؟ اللہ کو پوچھ کے آیا ہے اللہ تعالیٰ دے کو اور موسیٰ علیہ السلام کوئی دور تے گئے، آخر مالک کریم فلانا بندہ یہ گل کر رہا کہ اللہ میرے نال راضی یا نہیں راضی؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کو جا کے دس دے میں اللہ تیرے نال راضی ہوں۔ اللہ کا نبی واپس آیا، وہ بندہ آ گیا، آخر نبی اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کا نبی فرمان لگا کہ اللہ فرما رہا کہ اس بندے نے دسو میں تیرے نال راضی ہوں۔ اب وہ بندہ وہ آخر لگے اللہ کے نبی اللہ میرے نال کدی راضی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی فرمایا وہ کیا گل ہے؟ آخر لگا کہ میں اپنی سکی بیٹی کے نال زنا کیتا ہے۔ یہ آخر لگیا میں سکی بیٹی کے نال برائی کی ہے، ہن اللہ کو پوچھ کے آو۔ اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ سے پہنچے، اللہ نے بال آواز اٹھائی، میرے اللہ فرمایا موسیٰ پہلے یہ اس بندے کو بتایا یا میں اللہ کو بتایا؟ میں اس سے راضی ہوں، لیکن موسیٰ آج اس نے گواہ بنا دیا، آج اس نے انداز چھڑیا اپنی بدکاری، اور میں اللہ اس سے راضی بھی کوئی نہ، اور میں اس کو جہنم کے اندر پھینکتا۔ اس وقت سمجھو اگر برائی کرو تو اس کو صبح فخر کر کے لوگوں نہ دسیا کرو، اگر روزہ نہ رکھو تو لوگوں نہ دسو کہ اسی بھی روزہ نہیں رکھتے، بلکہ پردے کے اندر رہ گئے، اور انشاءاللہ زندگی کی رہی تو اسی پردے سے متعلق میں تو جمعہ رمضان کی بجونا میں تو ضرور ہے اپنے گل دسا کہ پردہ رکھیے کہ اللہ کتنا مقام عطا فرما، اور کوشش بھی کرنی ہے کہ تراویح بھی حاضر ہو، اور اگر تسی نہیں ہو سکتے تو کم از کم اپنے گھر کے اندر عشاء کی نماز پڑھ کے تسی سو گیا کرو، تاکہ تسی صبح اٹھو تھوڑا جسم فریش ہوئے، تسی بار صبح دی نماز ادا کر کے اپنے کمل لگ جاؤ۔ میں دعا کرتا مالک کریم توانے غلط تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آپ